ناظرین السلام علیکم۔ اقرا نیوز میں عارف قاسمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پہلے آج کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیے۔ کرونا وبا ختم نہیں ہوئی، جلد بازی میں لاک ڈاؤن ہٹانا خطرناک ہوگا، چیف میڈیکل آفیسر کی تنبیہ۔ بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں میں غریب مسلمانوں نے اپنے نام تبدیل کر لیے۔ عمران خان نے الیکٹرانک ووٹنگ سمیت تمام پیش رفتوں سے متعلق مستقل معلومات فراہم کیے جانے کو کہا ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ چیف میڈیکل آفیسر پروفیسر کرس وٹی نے متنبہ کیا ہے کہ کرونا وبا ختم نہیں ہوئی ہے اور جلد بازی میں لاک ڈاؤن ہٹانے سے اس کے دوبارہ پھیلنے کا خطرہ ہے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کمیٹی میں موجود ارکان پارلیمنٹ سے انہوں نے بتایا کہ ایسے کمزور لوگ جن کے ابھی کرونا ٹیکے نہیں لگے ہیں، اس صورتحال میں انہیں سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور یہ بات بھول جانا بہت آسان ہے کہ معاملات دوبارہ کتنی جلدی خراب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام جائزوں سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وبا دوبارہ پھیلے گی اور اس کے شکار وہ لوگ ہوں گے جن کے ٹیکے نہیں لگے ہوں گے یا جن پر ٹیکوں کا اثر نہیں ہوا ہوگا۔ ان میں سے کچھ کو ہسپتال جانا پڑے گا اور کچھ اموات ہوں گی۔ All the modelling suggests is at some point we will get a surge in virus. And whether that happens, we hope it doesn't happen soon, but it might, for example, happen later in the summer if we open up gradually, or if there's a seasonal effect, it might happen over the next autumn and winter. But I think all the modelling suggests there is going to be a further surge, and that will find the people who either have not been vaccinated or where the vaccine's not worked. And some of them will end up in hospital, and sadly some of them will go on to die. And that's just the reality of where we are with the current vaccination. ہندوستان نے برطانوی ارکان پارلیمنٹ پر احتجاجی کسانوں کے ساتھ کی گئی ان کی ہمدردی پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ کل بہت سے لیبر، لبرل ڈیموکریٹ اور اسکاٹش نیشنل ارکان پارلیمنٹ نے کسان مظاہرین کی سلامتی پر تشویش ظاہر کی تھی۔ ان ارکان پارلیمنٹ نے مطالبہ کیا تھا کہ برطانوی حکام کسانوں کا معاملہ ہندوستانی حکومت کے سامنے اٹھائیں۔ البتہ لندن میں ہندوستانی سفارت خانے نے کہا ہے کہ پارلیمانی بحث میں کی گئی تمام باتیں جھوٹ پر مبنی تھیں۔ بورن اے مسلم سم ٹروتھ اباؤٹ اسلام ان انڈیا کے عنوان سے شائع کی گئی ایک کتاب میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہراساں کیے جانے کے روزمرہ کے واقعات سے تنگ آ کر بی جے پی کے زیر اقتدار بہت سی ریاستوں میں نچلی ذات یا نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے بہت سے مسلمانوں نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے نام تبدیل کر کے بظاہر اپنے اجداد کا مذہب قبول کر لیا ہے۔ نوجوان صحافیہ غزالہ وہاب کی اس کتاب کو ایک دلیرانہ کاوش بتایا جا رہا ہے۔ ایران نے دہلی میں اسرائیلی سفارت خانے کے پاس حال ہی میں کیے گئے ایک ہلکے بم دھماکے میں ملوث ہونے کے الزام کو سختی کے ساتھ رد کیا ہے۔ نئی دہلی میں ایرانی سفارت خانے کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں اسے ایک بے بنیاد الزام بتایا گیا ہے اور حکومت ہند کو تحقیقات میں مکمل تعاون دینے کی پیشکش کی گئی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں حکومت نے روہنگیا پناہ گزینوں کے کیمپوں پر چھاپے مار کر تقریباً 160 پناہ گزینوں کو حراستی کیمپوں میں منتقل کر دیا۔ مقامی انتظامیہ نے ان پر غیر قانونی ہونے کا الزام لگایا ہے۔ جموں کشمیر میں مختلف جگہوں پر بنے 39 امدادی کیمپوں میں تقریباً 6000 افراد آباد ہیں۔ ترک خبر رساں ادارے انادولو کے مطابق دہلی میں ایک امدادی تنظیم کے ڈائریکٹر علی جوہر نے ان گرفتاریوں پر حیرت کا اظہار کیا ہے کیونکہ ان تمام لوگوں کے پاس UNHCR کے جاری کردہ شناختی کارڈ ہیں، تاہم کیونکہ ہندوستان نے اقوام متحدہ کے کنونشن برائے پناہ گزین پر دستخط نہیں کیے ہوئے ہیں، اس لیے وہ ان شناختی کارڈوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزراء کی ایک میٹنگ سے الیکٹرانک ووٹنگ سمیت ان تمام پیش رفتوں سے متعلق مستقل معلومات فراہم کیے جانے کو کہا ہے جس سے بیرون ممالک پاکستانی انتخابات میں ووٹ دے سکیں۔ براہ راست قومی ٹیلی ویژن پر دکھائی گئی اس میٹنگ میں وزیر اعظم نے ایک مرتبہ پھر قانون کی حکمرانی اور معاملات میں شفافیت پر زور دیا ہے۔
امریکہ میں شائع کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین نے یوغر مسلمانوں پر ظلم ڈھا کر جنیوا کنونشن کی دفعہ 2 کی خلاف ورزی کی ہے۔ یوغروں کی نسل کشی جینوسائیڈ کنونشن 1948 کی چینی خلاف ورزی کا معائنہ کے عنوان سے نیوز لائن انسٹیٹیوٹ کی شائع کردہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ رپورٹ میں شامل کیے گئے شواہد کی بنیاد پر یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ چین نے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کی ہے۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کرونا وبا کی وجہ سے حج اور عمرہ سیکٹر کے متاثرہ افراد اور اداروں کے لیے مراعاتی پیکیج کی منظوری دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ان اقدامات میں متعدد شعبوں میں حجاج اور معتمرین کو سروسز فراہم کرنے والے اداروں اور افراد کو سالانہ فیسوں اور ٹیکسوں میں چھوٹ دینے کے اقدامات شامل ہیں۔ یہ سہولیات حج عمرہ سروسز سے متعلق ان اداروں کو فراہم کی جا رہی ہے جو کرونا وبا کی وجہ سے معاشی طور پر زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ وار آن وانٹ نام کے برطانوی خیراتی ادارے نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج مغربی کنارے میں رہنے والے فلسطینیوں اور یہودی سیٹلرز کے لیے قوانین کے 2 مختلف سسٹم اپنائے ہوئے ہیں۔ ادارے کی جانب سے جج جیوری اینڈ آکیوپائر کے عنوان سے شائع کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ خیال محض ایک دھوکہ ہے کہ 1993 کے اوسلو سمجھوتے کے بعد فلسطینیوں کو مغربی کنارے میں خود حکمرانی کا حق حاصل ہو گیا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کی نسل پرستانہ ملٹری سسٹم سے بچنے کا فلسطینیوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، جن کے مقدمے فوجی عدالت سنتی ہے اور یہودی سیٹلرز کے مقدمے شہری عدالتوں میں سنے جاتے ہیں۔ اسرائیل کی قابض فوجوں نے ہیبرن کے بنی نعیم گاؤں میں ایک فلسطینی کا زیر تعمیر مکان اور پانی کا ایک کنواں منہدم کر دیا۔ فلسطینیوں کو پانی سے محروم کر کے ان علاقوں سے پانی چوری کرنا اسرائیلی فوجیوں کا معمول ہے۔ آج کے بلیٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیے۔ کرونا وبا ختم نہیں ہوئی، جلد بازی میں لاک ڈاؤن ہٹانا خطرناک ہوگا، چیف میڈیکل آفیسر کی تنبیہ۔ بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں میں غریب مسلمانوں نے اپنے نام تبدیل کر لیے۔ عمران خان نے الیکٹرانک ووٹنگ سمیت تمام پیش رفتوں سے متعلق مستقل معلومات فراہم کیے جانے کو کہا ہے۔ اب خبروں کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے بلیٹن تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔